السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ خود پسندی کے بارے میں۔ میرے دوستو، خود پسندی یہ انسان کے لیے مہلک اور تباہ کن ہے۔ جی ہاں، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے، یا خوبصورت لباس کی بنا پر، یا مال و دولت کی وجہ سے، یا ذہانت اور فطانت اور منصب اور عہدہ کی بنا پر خود پسندی میں مبتلا ہونا، یہ ہمارے لیے بہت ہی مہلک اور تباہ کن چیز ہے۔ اور سب سے پہلے جو خود پسندی کا شکار ہوا، سب سے پہلے جو خود پسندی میں مبتلا ہوا، وہ ابلیس ہے۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی وجہ پوچھی، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، تو اس جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ اس سے ثابت ہوا میرے دوستو کہ خود پسندی انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ خود پسندی یہ بہت ہی مہلک اور تباہ کن چیز ہے، اور اس کا انجام، اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 آدمیوں کا قصہ بیان فرمایا ہے، جن میں سے ایک کو اللہ نے 2 باغ عطا کیے تھے۔ ان کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی تھی، اور ان دونوں کے درمیان کاشت والی زمین بنائی تھی۔ یہ دونوں باغ اپنا پورا پھل لے آئے، اس میں پورا پھل آیا، اور کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس باغ کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بیچوں بیچ، یعنی ان باغوں کے بیچوں بیچ نہر بھی جاری کر دی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر بہت بڑی بڑی نعمتیں اور بہت بڑا بڑا اکرام تھا، جن پر اسے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن وہ آدمی کیا ہوا؟ خود پسندی کا شکار ہو گیا، اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مالدار بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ اسے قیامت پر بھی یقین نہیں تھا، لہذا اپنے مال و دولت کی بنا پر اس خود پسندی نے اسے ہلاک اور برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ باغ کے پکے پھلوں کو عذاب نے آ گھیرا، اور جتنا وہ باغ پر خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا۔ اب وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسا نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ خود پسندی بہت ہی مہلک امر ہے۔ خود پسندی کا انجام بہت برا ہوتا ہے، خود پسندی کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک آدمی اپنے لمبے لمبے بالوں کو کنگھی کیے ہوئے
خوبصورت لباس میں چل رہا تھا اور خود پسندی میں مبتلا تھا، خود پسندی میں مبتلا تھا۔ اسی دوران اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، بس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں جاتا رہے گا۔ میرے دوستو، اس حدیث میں غور فرمائیں کہ یہ آدمی اپنے حسن و جمال اور خوبصورت لباس اور کپڑے کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، العیاذ باللہ۔ لہذا خود پسندی یہ بہت ہی مہلک امر ہے، تباہ کن چیز ہے۔ خود پسندی کا انجام اور نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، اس سے ہر کسی کو بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔